الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود پاک. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. حمد و ثنا دے بعد درود نبی اکرم نور مجسم تاجدار انبیاء حضور کبریا صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات پر درود و سلام دا نظرانہ پیش کرنے کے بعد تمہارے سامنے اللہ رب العزت دی کتاب قرآن مجید فرقان حمید دے وچوں ایک آیت کریمہ تلاوت کرنے دا شرف حاصل کی تے دعا کرے رسول اللہ کریم کو حق تے سچ بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے. دعا کو تے میں کوئی تے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے. ناظرین، بڑی خوش نصیبی دی گل ہے کہ ہی بستی دے اندر قرآن پاک حفاظ کرام حافظ ذوالقرنین نے سنے پڑھے، حافظ محمد حسن صاحب بھی پڑھے، حافظ محمد ابوذر نے سنے. یہ بڑی خوش نصیبی ہے. سب تو زیادہ خوش نصیبی نے تو آدھی ہے کہ تو سب پیچھا کھڑے ہو کے قرآن مجید سنے ہوئے. انہیں دا پڑھنا اللہ پاک قبول فرمائے، تو آدھا سننا اللہ پاک قبول فرماوے. تو اب پتہ کہ 27 دی رات ہے، بڑے زیادہ محفل ہیں. میں صرف 12 منٹ تمہارے سامنے بیٹھا، انشاءاللہ میں وہ چلا ویسا. اللہ پاک قرآن مجید اندر فرمائے: فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ. قسم ہے اونجا دی جتا ستارے غروب تھینن. وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ. اللہ فرمائے دے اے سمجھو تا بہت بڑی قسم ہے. یا اللہ قسم کیوں چاہیے؟ تے کوئی ضرورت کیوں پہ یہ قسم چاہن دی؟ تو تا او ذات نہیں بغیر قسم دے بولے تا او ہی قرآن بن دے. قسم کیوں چاہیے؟ اللہ فرمائے دے ای واسطے قسم چاہتی ہیں میں قرآن دی شان بیان کرنی ہے، قرآن دی عزت بیان کرنی ہے، قرآن دی توقیر بیان کرنی ہے. اللہ فرمائے ہی واسطے پہلے میں قسم جیسا والقرآن دی شان بیان کرے سا. فرمائے إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ.
ملک دے اندر ہے او ملک عزت والا جڑے نبی دے اوتے ہے او نبی عزت والا کو سبحان اللہ جیڑی رات دے اندر ہے او رات عزت والی جیڑے دل دے اندر ہے او دل عزت والا جیڑے دماغ دے اندر ہے او دماغ عزت والا ہاں اے قرآن جیڑے گھر دے اندر ہے او گھر عزت والا اے مسلح اے ڈاکٹر بنن نال مسلح نہیں ملدا ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب امام بنن تے علم جانن ٹھیک ہے انہیں کو دوجے علم بھی ہے ڈاکٹر بندہ بن ونجے علم نہیں مسلح نہیں ملدا آئی سپیشلسٹ بن ونجے دل دا وڈا ڈاکٹر بن ونجے تنخواہ ملتی ہے پروٹوکول ملتے لیکن مسلح نہیں ملدا مسلح او کو ملتے جرا غریب دبال ہوئے بے شک وہ اتنا غریب ہوئے ایک جواب دی ہوئے تے بئی جواب دی نہ ہوئے لیکن اللہ دے پیارے محبوب فرمیندن او غریب اپنے بال کو قرآن دا حافظ بنائے او بال پڑھنا کرے مسلح دے ہوتے الرحمن علم القرآن یہ سیٹ آ رہے بول بولا اللہ دے پیارے محبوب فرمیندن او بے شک غریب دبال ہوئے جیڑی قوم دے نال تعلق ہوئے او قرآن دا حافظ بن ونجے اللہ دے پیارے محبوب فرمیندے اے مسلح دا وارث بھی ہوئے تے میرے منبر دا وارث بھی ناظرین کرام قرآن پاک اتنا عظمت والا قرآن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام و شمع رسالت سے پروانو ایک کافر جن نام نظر بن حارث ٹھیک ہے نظر بن حارث حضور جس وقت قرآن سنا میں نام او نظر بن حارث مذاق دین آئی او آدھے ہاں ہاں تو سا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دا قرآن سن دے وے حضور ایک دفعہ قرآن سناتے چلے گئے انواتوں بندے کٹھے کیتے نظر بن حارث او آکے تو سا ایمیں ہی دوتے تو سا مطمئن نہ تھی وہ اے جرا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم آدن اے رب دا کلام ہے اے رب دا کلام نہیں اے بادشاہ میں دے کسے اگر چاہاں تا میں بھی سنا سکتا جری گال نظر بن حارث کی تھی اللہ پاک ہوں گال تو قرآن بنا لیتے سبحان اللہ اذا تتلا علیہ آیاتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا مزہ نہیں ہے سبحان اللہ سبحان اللہ ان هذا الا اساطیر الاولین نظر بن حارث آدھے قالوا قد سمعنا آدھے ہاں سن کتے سے اے اگر چاہاں تو میں سنا سکتا میں بھی ایک اس سے کہانیاں سنا سکتا اللہ پاک نے دوجی آیت نازل کی تھی بل چیلنج دیتے اللہ پاک نے کیا فرمایا قل لا ان اجتمعت الانس والجن على ان يأتوا بمثل هذا القرآن اللہ فرمایا تو سارے جن کٹھے کر گنو سارے انسان کٹھے کر گنو سارے حوالی کٹھے کر گنو تو سب قرآن بھی مثل نہیں بنا سکتے قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان يأتوا بمثل هذا القرآن رب ذوالجلال نے قرآن پاک دے اندر فرمایا اے کافرو تسا سارے کٹھے مل ونجو لیکن میرے قرآن جیاں تسا قرآن نہیں بنا سکتے موسیٰ علیہ السلام دا دور کتاب ہوا جیرے نبی کو ملیے اور نبی قرآن دا حافظ ہے وہ کتاب دا حافظ ہے جیرے رسول کو کتاب ملیے اللہ دے نبی رسول تو علاوہ باقی
کئی کو حافظ نہیں تھی لیکن قرآن دا اعجاز ہے، قرآن دی عزت ہے، قرآن دا مقام ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں سارے نبی دا قرآن دے حافظ ہیں، لیکن اللہ دے نبی دے امتی دادا ساز دے امت دے قرآن دے حافظ بنوے دن۔ پہلے اللہ پاک نے کتابہ بھیجن، پہلا کتاب آئین اللہ سے فرمایا تو انہیں دی حفاظت کرے سو، اس سارا مکمل کتاب ہے، لیکن قرآن اللہ نے بھیجے، اللہ نے قرآن نازل فرمائے، بل اللہ نے قرآن پاک اندر فرمائے قرآن کو بھیجا بھی میں ہے تے قرآن دی حفاظت بھی میں کرے سا۔ سارا کتابہ موجود ہیں، پہلے آیا کتابہ موجود ہیں، آج بھی وہ موجود ہیں کتابہ، لیکن پاکستان دے عیسائی کو جڑی کتاب ہے وہ انڈیا دے عیسائی والی کتاب دے نال نہیں ملتی، وہ بنگلہ دیش والے عیسائی دے نال نہیں ملتی۔ وجہ کیا ہے؟ رد و بدل ہو گئی ہے، تبدیلیاں ہو گئی ہیں، سپارے دے سپارے غائب ہو گئے، لیکن رب ذوالجلال دی عزت دی قسم جی میں قرآن لو محفوظ تو نازل تھی ہے، آج قرآن ہوں اصلی حالت دے اندر موجود ہے۔ بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا، قول محمد ہے قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا۔ قبلہ ڈاکٹر صاحب پر توجہ، قرآن مجید کے اندر 6606 آیت موجود ہے، 500 سے کچھ آیات اللہ نے احکام شریعت کے اندر فرمائے، لیکن باقی سارا قرآن تمہارے تے میرے نبی دی شان وچ نازل فرمائے۔ شداں مداں زیراں زبراں شان تیری بچ آیا، شدہ مدہ زیراں زبراں شان نبی بچ آیا، آمالوں کا قبر نہ کائی خاصا رمضان پایا۔ آخری گال بعد میں چلا گیا، ہر سال شعراء دا میلہ لگتا ہے مکے دے اندر، ہر شاعر آندا ہے اپنا اپنا کلام لکھ دے بیت اللہ دی دیوار دے نال لٹکا رہندا ہے۔ جس وقت قرآن نازل ہویا ہے سیدنا صدیق اکبر فرمایا حضور اجازت دیو، ہر شعراء اپنا اپنا کلام پیش کرے سی، اگر تسا اجازت دیو میں بھی قرآن دی کچھ آیات لکھ دے میں بھی لٹکا دینا۔ حضور نے فرمایا لٹکا دو، جناب والا ہی میں ہر کلام بیت اللہ دی دیوارے دے نال لکھی تے لگ گیا ہے۔ جرا حکمت دا شاعر آئی او آندہ ہے او کلام چیک کریں دائی، کلام چیک کرن دے بعد جرا صحیح ہوندائی لکھ دائی سواد، جرا غلط ہوندائی لکھ دائی غلط، لیکن آئے جس وقت قرآن کو قرآن لکھا گیا، جس وقت وہ چیک اپ کرنے واسطے آئے وہ سارے کلام لکھ دائے دیکھ دائے چیک کریں دائے، کہیں نوتے غلط لکھ دائے، کہیں نوتے سواد لکھ دائے، لیکن جس وقت قرآن مجید دی آیات بینات تے انہی نگاہ پہیے انہی نگاہ رک گئی ہے۔ قرآن دی آیات کہتے کہ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ جس وقت آئے ان قرآن جتھے انہی آنکھ رک گئی ہے، انہیں قدم رک گئن، انہیں ہاتھ رک گئن، آنکھنا لیا دن خیریت ہے آج تک تری کفیت میں نہیں تھئی، ایک کلام چیک کر دے لکھ فیصلہ کر، انہیں آکے انہذا الا قول البشر، فرمایا میں کلام چیک کرے نہ بشر دے، ساری زندگی ہو گئی ہے میں کلام
لکھیا ہویا ہے ایک کہیں قول بشر دا نہیں بلکہ رب رحمان دا کلام ہے ایک یمن دے اندر رہنے والا ایک بندہ ہے جننا زماد یمن دے اندر کچھ بندے عمرہ کرتے گئے جب جماعت زمادہ دے مغل کو ملن واسطے گیا ہے زمادہ دے لوگوں میں پولیس آؤ مکہ دے کیا حالات ہیں انہاں کے زماد حالات بالکل تبدیل تھی گئے محمد بن عبداللہ نے اعلان نبوت فرمائے اعلان نبوت دے بعد ہون جناب والا جنہیں مکہ دے رئیس ہیں وہ مچھرے کھڑیں اور کٹے دے کھڑیں لوگیں کو انہاں کے وجہ کیا ہے انہاں کے اعلان نبوت جو فرمائشتا تے ہون سارے انہیں خلاف تھے کھڑیں تے کوئی انہیں کو آدھے مجنوع ہے کوئی آدھے ساحر ہے تے کوئی آدھے جناب والا جادوگر ہے زماد او جس یمن تجھے او آدھے میں کو دم آدھائی میں کو بڑا ترس آ گیا کہ میں مکہ کے اندر میں نہ سنے آئی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بچپن کے اندر ماں فوت تھی گئی ہے والد فوت تھی گئی ہے بہن بھرا کوئی نہیں وہ یمن دے بچو چلے آیا دے ہی واسطے آیا کہ میں ان نبی کو دم کر دے آواں جس وقت زماد آئے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لائے آدھے محمد میں کو زمانہ جان دے میں کو دنیا جان دیے میں جے کو دم کرا اگر مجنوع تے ٹھیک تھی میں دے بیمار ہو تے ٹھیک تھی میں دے وہ جری تکلیف ہے وہ ٹھیک تھی میں دے میں تو آپ کو دم کرے سا حضور مسکرائن فرمائن زماد جیرا کلام میں لوگوں کو سنے نا تے لوگ میرے تے گالی کریں میرے سامنے پائے میں او کلام تے کو سنے نا والفیصلہ تو کری فیصلہ تو کری زماد آج ٹھیک ہے ایسے ہی فرمائے وہ سامنے پتھر دی چٹان تے بیٹھ گئے حضور فرمائے نے بس وجہ یہ ہے گال یہ ہے کہ تو میں کو دیکھتا رہے میں تے کو دیکھتا رہے ونجا میں وہ کلام سنے سا والفیصلہ تو کری اگر میں بیمار ہو سا والدم تو کرے سے اگر تو بیمار ہو سے والمیں دم محمد کرے سا زماد آئے میرے مسلمانوں حافظ حسن قرآن پڑھ دے دل کو سکون آ دے حافظ ذوالقرنین قرآن پڑھ دے دل کو سکون آ دے قبلہ ڈاکٹر صاحب قرآن پڑھ دے قرآن دی چاشنی ہے دل کو لذت آ دیئے وہ قرآن دا کیسی لذت ہو سی جڑا قرآن کو صحب قرآن پڑھ دا پیا ہو سی سماج میں سامنے بیٹھے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیدہ بیٹھے حضور نے قرآن سنائے کتابیں مچھلی پانی کے بغیر پھٹک دیئے جس حضور نے قرآن سنائے زماد میں بے ہوشی تھی مر پہ گئے آدھے یا رسول اللہ اے اللہ دے نبی تسا بیمار نہیں تسا ساحر دے مجنون نہیں اے ساری دنیا بیمار ہے اے سارے پاگل ہیں تسا بھی سچے وے تمہارا دین بھی سچا ہے تمہارا قرآن بھی سچا ہے ناظرین میرے بعد انشاءاللہ حافظ حسن صاحب محفل کو چلے سے سارے دوست جرا معذرت قبول کرے سو کیونکہ میرے بعد میرے شاگرد بھی ہیں انہیں میں مسجد میں نے کہا کہ بھی ٹائم تھا میری مسجد ہی تو میں امامت کتابت کرنا ہوں کہ بیان ہے تو سارے دوست جرا اللہ پاک نے ساری حاضری کو قبول فرمائے تو نام قبول فرمائے اللہ پاک نے میرے بچے کو مزید عمر دراز فرمائے علم عمل میں برکت عطا فرمائے اللہ اس مسجد کو تا قیامت آباد و شاد رکھے ان کو آباد کرنے والے کو آباد رکھے آمین و مان ٹھیک ہے